والدین کے لیے بخشش کی دعائیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور اسے بھی جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی، اور تو ظالموں کو ہلاکت ہی میں زیادہ کر۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے دعائیں مانگی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو بھی ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان سب کو بخش دے۔ یعنی سب کی بخشش کی دعا مانگی، اور پھر ظالموں کے لیے ہلاکت مانگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جو اہل ایمان ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، اور باقی لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی، کیونکہ ان کے والدین مومن تھے، کیونکہ اگر والدین ایمان لانے والے نہ ہوتے تو ان کے لیے دعا نہ کرتے۔ تو یہ دعا دنیا اور آخرت کے اہم مقاصد پر مشتمل ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر والدین کے لیے، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مومنوں کے لیے، زندہ کے لیے بھی اور مردہ کے لیے بھی عام بخشش۔ اور یہ انہوں نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنی بخشش کی بھی دعا کی، حالانکہ وہ نبی تھے، اور تمام انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کتنے بھی نیک ہوتے ہیں یا ان کو کتنی بھی مراعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، ان کا مقام اور درجہ بلند ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بحیثیت بندے کے پیش کرتے ہیں۔ ان کے اندر کسی قسم کا غرور اور تکبر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ تمام انسانوں سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبروں کی ان دعاؤں میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے کیوں دعا کی؟ کیونکہ انسانوں میں سے سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے والدین کا ہی ہے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں ان کے گھر میں داخل ہوں۔ گھر میں کون آتا ہے؟ جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں، اور پھر تمام مومن مردوں اور عورتوں کا بھی نام الگ لیا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی ترتیب آپ دیکھیے، اور اس ترتیب میں بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ دعا کیسے مانگتے ہیں۔ جب بھی آپ دعا کریں، پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر رشتہ داروں کے لیے، اور پھر عمومی طور پر سارے ایمان والوں کے لیے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے مومنوں کے لیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، عمومی طور پر سب اہل ایمان اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے علاوہ ان لوگوں کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کسی طرح کے تعلق میں ہوتے ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی جو میرے گھر میں داخل ہوا کا ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ جو میری مسجد میں آیا، یعنی انبیاء علیہ السلام جہاں تعلیم و تدریس کا کام کرتے ہیں، جو بھی وہاں آتے ہیں ان کی بھی بخشش۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو میرے دین میں داخل ہوا، یعنی جس نے میری دعوت قبول کر لی، اور اس کے علاوہ پھر میری قوم کے مومن مرد اور عورتیں، اور دوسرا یہ کہ قیامت تک آنے والے مومن مرد اور عورتیں، اور پھر ولا تزد الظالمین، اور ظالموں سے مراد یہاں کافر ہیں، انکار کرنے والے، اللہ تبارہ یعنی اللہ ہلاکہ، کہ ان کو ہلاکت میں ہی بڑھا دینا، ان کا بس اب نقصان ہی نقصان ہو۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنا سب پر لازم ہے، چاہے پیغمبر ہیں یا ان کے علاوہ باقی نیک لوگ ہیں، سبھی کو استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ انبیاء اپنے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ خاص طور پر والدین کے لیے دعا کرنا بڑا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے، یعنی تیرے بچے تیرے لیے استغفار کر رہے تھے۔ اور پھر سارے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے ہم سب کو لازم ہے کہ دعا کریں، اور اس سے سب کا ایک طرح سے حق ادا ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی اہل ایمان ہیں
ان میں سے ہر ایک کا دوسرے پر کچھ حق ہے، کیونکہ ہر ایک کا دوسرے پر کچھ احسان ہے. وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے ہم ان کو جانتے ہوں یا نہ، یا وہ ہمیں جانتے ہوں یا نہ. جو لوگ بھی ایمان کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں ان سب کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کرے. اور پھر اس میں درجے ہیں، سب ایک درجے پر نہیں ہیں. کچھ کو ہم نہیں جانتے، کچھ کو ہم جانتے ہیں. پھر جاننے والوں میں سے بھی کچھ کو ہم سرسری جانتے ہیں، کچھ کو زیادہ جانتے ہیں. کچھ کے ہم پر احسانات ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں، کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے جس کے ساتھ تعلق ہو اسی اعتبار سے اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے فوت ہو چکا ہو. یعنی بخشش کی دعا صرف اس وقت نہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے، کیونکہ عام طور پر ہم کسی کے لیے بخشش کب مانگتے ہیں؟ جب وہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں اس کی بخشش کی دعا کرتے. نہیں، جب زندہ ہے اس وقت بھی اس کو اس دعا کی ضرورت ہے.